دانا وانا دیتا ہے. خشک لوسن کے خلاف ہے, بڑا بولتا ہے کہ یار ہم لوگ مانسیرا کے ہیں اور یہ خشک لوسن خوراک نہیں ہے جانوروں کی. تو اس بات پہ بھی مجھے اس کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ نہیں بات سنتا. بولتے ہیں ہمارے آباء و اجداد شروع سے جنتر, لوسن, گیلا, سبز کھلاتے ہوئے آ رہے ہیں اور گندم. اب ان کو اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو ہم وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. السلام علیکم, ویلکم ٹو النافع گوٹ فارم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ روحان. یہ جی آپ نے بھائی کی بات سنی ہے, اور بات یہ ہے بھائی کہ ملازم جو ہے وہ آپ کا ملازم ہے, آپ کا مالک نہیں ہے. پہلی بات, آپ نے گوٹ فارمنگ کرنی ہے, آپ کے ملازم نے نہیں کرنی ہے. یہ چیز آپ کو جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے گی اتنا آپ آسان رہیں گے اور آپ فائدے میں رہیں گے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملازم کے سر کے اوپر گوٹ فارمنگ ہوتی ہے اور ملازم نے ہی گوٹ فارمنگ کرنی ہے, وہ گوٹ فارمنگ نہیں کر سکتے ہیں, صرف اپنا نقصان کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ لکھی پڑھی بات ہے, اس کو پلے باندھ لیں تو گوٹ فارمنگ کے اندر آپ کا سفر آسان ہو جائے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو مانسیرا کے بھائی آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا صرف خشک چارہ ڈالتے تھے, وہ سبز چارہ ڈالتے تھے, اور لوسن خشک والا یہ بکریوں کی خوراک نہیں ہے, تو وہ آج بھی ملازمت ہی کر رہا ہے. اگر وہ اتنا کامیاب ہو جاتے تو وہ آج آپ کے پاس ملازمت نہیں کر رہا ہوتا. اس کا جواب سمپل سا یہی ہے, وہ کل بھی ملازم تھا اور آج بھی ملازم ہی ہے, اور آج آگے والی نسل بھی شاید اس کی ملازم ہی ہوگی, کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھا نہیں, اس سائنس کو سمجھا نہیں. کل وہ کسی کے پاس بکریاں چرا رہے تھے اور آج آپ کے پاس وہ بکری پہ ملازم کر رہا ہے, لیکن وہ چیز کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. تو کیا وہ انہوں نے اپنا آج ٹھیک کیا ہے یا اپنا مستقبل ٹھیک کیا ہے؟ نہیں کیا. وہ کل بھی بکریاں چرا رہے تھے, آج بھی بکریاں چرا رہے ہیں, لیکن کل بھی ان کے معاملات ایسے ہی تھے اور آج بھی ایسے ہی ہیں, اور شاید آنے والے کل میں بھی ایسے ہی ہوں گے. تو یہ فرق ہے ماڈرن فارمنگ میں اور جو پرانی فارمنگ ہو رہی تھی اس کے اندر. سائنس نے ترقی کی ہے, نئی چیزوں کو, جدت کو آپ اپنائیں گے, سائنس کو اپنائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے, نہیں اپنائیں گے تو آپ کے لیے نقصان ہے. یہ ہم پچھلے کوئی 4 سال ہمیں ہو گئے ہیں, لیکن کوئی 2-2.5 سال ہمیں لوسن پہ آئے ہوئے ہو گئے ہیں. اس وقت آیا ہے جس وقت یہاں پہ راول پنڈی اسلام آباد میں ابھی بھی کافی لوگوں کو لوسن کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ اب آہستہ آہستہ اویئرنیس آ رہی ہے, لیکن پھر بھی اس کے اوپر کافی حد تک اب کام ہو چکا ہے. کافی لوگ یہاں پہ سیل پرچیز بھی کر رہے ہیں, ٹریڈنگ بھی کر رہے ہیں. لیکن جب یہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہاں پہ کسی کو نام و نشان بھی نہیں تھا, اور لوگ ہمیں یہاں پہ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہیں اور یہ اتنا بکری کو کھلا رہے ہیں, اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, تو یہ بس شوق کر رہے ہیں, بزنس نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ آپ کو کر کے دکھایا ہے پریکٹیکلی کہ بزنس بھی یہ تب پاسبل ہے جب آپ کے پاس آپ کا جانور سروائیو کرے گا, جب آپ کے پاس آپ کا جانور زندہ رہے گا, صحت مند رہے گا, آپ کے پاس بریڈ کرے گا, تو کسٹمر آپ کے پاس آٹومیٹیکلی آئے گا, بزنس آپ کے پاس آئے گا. گڑ ہوگا تو مکھیاں آئیں گی ہی آئیں گی, لیکن گڑ ہی نہیں ہوگا تو مکھیاں آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, پانی کے اوپر مکھی نہیں آئے گی. تو یہ مسئلہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. الفا ہے کے بغیر گوٹ فارمنگ پاسبل نہیں ہے. ہمارے لیے تو کم سے کم پاسبل نہیں ہے. جو لوگ کر رہے ہیں سبز چارے کے اوپر, وہ اپنے معاملات کو بہتر جانتے ہیں, یا جو یہ سوچتے ہیں کہ فری میں جانور پالنا ہے, وہ اپنے معاملات کو بہتر جانتے ہیں. ہمارا گزارا نہ تو خشک لوسن کے بغیر ہے اور نہ اس چیز کے بغیر ہے کہ ہم ونڈا بازار سے لے کے ڈالیں. بہت دفعہ ہم کوشش کر چکے ہیں, بازاری ونڈے کو ہم ٹرائی کر چکے ہیں, نہیں گزارا ہوتا ہے. ہمیں پھر واپس مجبور ہو جاتے ہیں ہم کہ ہم اپنا ونڈا بنائیں اور استعمال کریں. اسی طرح خشک لوسن ہے, یہ ہم نہیں نکل سکتے ہیں اس کے اندر سے.
بہت کوشش کے باوجود بھی ہم مجبور ہیں کہ ہم یہ خشک لوسن استعمال کریں. خشک لوسن کے اندر بھی کوالٹیاں ہیں, ہر چیز خشک لوسن نہیں ہے. اس کے اندر کوالٹی ہے, ڈاؤن کوالٹی ہے, اچھی کوالٹی ہے, بری کوالٹی ہے. اس کے اندر پھر اس کی پروٹین کا لیول ہے, یہ سارے معاملات ہیں. تو ان کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں, گوٹ فارمنگ ملازم نہیں کر سکتا, نہ ہی ملازم کے بس کا روگ ہے. گوٹ فارمنگ آپ نے کرنی ہے, آپ کے جانور ہیں, آپ کا نفع آپ کا نقصان ہے. ملازم کو صرف اپنی تنخواہ سے غرض ہے جو آپ نے مہینے کے بعد اس کی جیب میں ڈالنی ہے, یا آپ نے جو کھانا دینا ہے اس کو, یا جو آپ نے اس کو رہائش دینی ہے. اس سے زیادہ اس کی زندگی نہیں ہے. آپ کا جانور مرتا ہے, آپ کا جانور جیتا ہے, آپ کا جانور نقصان کرتا ہے, آپ کا مرتا ہے, کچھ ہوتا ہے, اٹ از نن آف ہز بزنس. اس کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ وہ آپ کا جانور بچے, آپ کا جانور مرے, آپ کا جانور گروتھ کرے. وہ صرف اپنی تنخواہ کے لیے آپ کے پاس کام کر رہا ہے. اگر وہ اتنا ہوتا تو وہ خود بکریاں رکھتا اور خود پالتا, آپ کے پاس جاب نہ کر رہا ہوتا. اگر اس کی اتنی عقل ہوتی تو آپ نے اپنے ملازم کو خود چلانا ہے, آپ نے اپنے جانوروں کو ٹائم دینا ہے, آپ نے اپنے جانوروں کو بریڈ کروانا ہے, آپ نے اپنے جانوروں سے بریڈ لینی ہے, ان کا باڈی سکور آپ نے مینٹین کرنا ہے, 4 پہ 5 پہ باڈی سکور لے کے جانا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو چارہ اس کو دے رہے ہیں اس کا پروٹین کا لیول کیا ہے, اس کے اندر کروڈ پروٹین کیا ہے. بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں, بہت لوگ چورن بیچ رہے ہیں, چورن سے شور ڈالا ہوا ہے انہوں نے, لوسن لگائی ہوئی ہے. لوسن کی کوالٹی ہم بے تحاشا ویڈیوز میں بتا چکے ہیں, دکھا چکے ہیں آپ کو, پریکٹیکلی آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے جانور ہر وقت آپ کے سامنے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. ہم کسی صورت بھی سبز چارہ خشک لوسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نہ اس کے اندر کوئی پروٹین کا سورس ہے اور نہ ہی جانور کی گروتھ ہوتی ہے, اور رزلٹ آپ کو نہیں ملتے ہیں. سبز چارہ اس کی خوراک نہیں ہے بکری کی, یہ ہم بہت دفعہ بتا چکے ہیں. لوسن آپ کوالٹی کا لیں, جہاں سے پرچیز کریں, جس مرضی بندے سے آپ اٹھائیں, چیک کریں. ایک بیل لے آئیں, اس کو لے کے جائیں, 100 سے 150 روپیہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے آپ کو اس کی بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کروڈ پروٹین ہے, اس میں ڈسٹ کتنی ہے, اس میں ویٹ کتنی ہے یعنی کہ گھاس کتنی ہے, اس کے اندر دوسری جڑی بوٹیاں کتنی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جانوروں کو ڈائریا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں جی ہم نے لوسن ڈالا ہے, ہمارے جانوروں کو ڈائریا لگ گیا ہے. آپ نے لوسن نہیں ڈالا, لوسن کے اندر ایسی بوٹیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے جانوروں کو ڈائریا لگتا ہے. یہ آپ نے چیزیں دیکھنی ہیں. لوسن جہاں سے مرضی آپ پرچیز کریں, اور کٹے ہوئے مال کے اندر سے تو آپ کبھی کسی صورت بھی یہ چیزیں چیک کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس کو لیبارٹری میں نہیں لے کے جاتے. کبھی بھی آپ جج نہیں کر سکتے ہیں کٹے ہوئے مال کے اندر سے. ثابت مال کے اندر سے تو آپ کو پھر بھی نظر آئے گا, کھولیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جڑی بوٹی ہے, یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے ہمارے جانور کے لیے, یہ خشک لوسن نہیں ہے. پھر بھی آپ جج کریں گے. لیکن جو کٹا ہوا مال ہے, جو کٹی ہوئی چیز ہے, اس کے اندر سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ چیک کریں. تو یہ اس فارمنگ کرنی ہے آپ نے, اس کو بڑھانا ہے اپنے کام کو, اس کو ایز اے پروفیشنل کرنا ہے, بزنس اس کو بنانا ہے, تو آپ کو کلوز فارمنگ کے اوپر آنا پڑے گا. جو پروٹوکول ہے اس کا وہ آپ کو دینا پڑے گا. بکری کو خوراک دینی پڑے گی, آپ کو اس کا پروٹین کا لیول سمجھنا ہوگا, آپ کو اس کے ونڈے کو سمجھنا ہوگا, آپ کو اس کو جو 70% جو اس کی خوراک ہے, جو 60 سے 70% اس کو چارہ چاہیے ہے, اس کو سمجھنا ہوگا. پھر آپ اس کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں, پھر آپ اس کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں. آپ کو گوٹ فارمنگ پرافٹیبل کام دے سکتے ہیں. تو یہ ملازموں کو آپ نے چلانا ہے, ملازم نے آپ کو نہیں چلانا. اس چیز کو کلیئر کریں اور اچھے طریقے کے ساتھ کام کریں, گوٹ فارمنگ کریں. اور جو فارمرز اچھے طریقے کے ساتھ گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں ان کی سنیں, ان کے پاس وزٹ کریں, جائیں, دیکھیں ان کے معاملات, اور پھر کام کریں. ٹھیک ہے جی, ویڈیو کلوز کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.